یورپی یونین کی سفیر ڈاکٹر رینا کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات اور تعاون کو بڑھانے کا عزم۔ شہباز شریف نے ڈاکٹر رینا کے سفارتی خدمات کو سراہا، تعلقات کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، یورپی یونین کمیشن کے صدر سے آنے والے دنوں میں ملاقات کے منتظر ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے اہم ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات مضبوط کرنے سے متعلق امور پر بات چیت کی جائے گی، جبکہ اس دوران تجارت اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ ہوگی۔ اسحاق ڈار اپنے دورہ واشنگٹن کے دوران معروف امریکی تھنک ٹینک دی اٹلانٹک کونسل میں بھی خطاب کریں گے۔ مانسون سیزن کا چوتھا اسپیل، پنجاب میں آج بھی بادل برسیں گے۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں بارش کے بعد اربن فلڈنگ اور ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خدشہ۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں بارش کے برساتی نالوں میں طغیانی۔ گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ گڈو بیراج پر پانی کی سطح 3,42,000 کیوسک ہو گئی۔ سکھر بیراج پر 24 گھنٹوں میں پانی کی سطح میں 14,000 کیوسک کا اضافہ۔ سکھر بیراج پر پانی کی سطح 3 لاکھ کیوسک ہو گئی۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ریکارڈ بارشیں۔ ملتان میں 117، لاہور 43، شیخوپورہ 37 ملی میٹر تک بارشیں ریکارڈ کی گئیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ 25 جولائی تک جاری رہے گا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے پیش نظر صوبے بھر کے انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز بارشوں کے باعث چھت گرنے سے 10 شہری زخمی ہو گئے۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کے باعث 121 مویشی ہلاک ہو چکے۔ گلگت بلتستان میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی۔ جاں بحق افراد میں 2 خواتین اور 2 بچے شامل۔ ڈاکٹر مشال اور ان کے دیور فہد کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ 3 سالہ عبدالہادی کی نماز جنازہ آج لودرہ میں ادا کی جائے گی۔ ترجمان گلگت بلتستان کے مطابق 10 سے 12 افراد اب بھی لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ سیلاب سے اب تک 500 سے زائد گھر تباہ ہو چکے۔ 12 کلومیٹر سے زائد سڑک کو بھی نقصان پہنچا۔ 27 پل اور 22 گاڑیاں سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئیں۔ دیامر میں سیلاب اور بارشوں سے ہر طرف تباہی ہے۔ لاپتہ سیاحوں کی تلاش تاحال جاری۔ سور اور تھور میں کئی علاقے آفت زدہ قرار۔ ورلڈ بینک سندھ کی ترقی میں اہم شراکت دار ہے۔ ورلڈ بینک کا تعاون تعلیم